یہ ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر ایسے وقت کو گزارے۔ جن لوگوں نے اعلانیہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا تھا نبوت کے بعد، وہ لوگ بھی آپ کے کردار اور آپ کے اعلیٰ کیریکٹر کے معترف تھے۔ تو آپ کے قول اور آپ کی حدیث، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ دراصل آپ کی پوری پرسنالٹی کی ایک تصویر ہوتی ہے کہ یہ ایک چیلنج بھی ہے خدا کی طرف سے کہ تمام انسانیت کے لیے جو بہترین نمونہ ہے، دی بیسٹ ماڈل ہے، وہ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہوں، وہ دنیا کی تمام طاقتوں اور تمام ریسورسز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ 5 چیزیں کھو دے، وہ دنیا کی تمام طاقت اور تمام ریسورسز کے رہتے ہوئے بھی اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ دانشمند وہ ہے جو کچھ لمحات اپنی روزی روٹی کے لیے بھی نکال لے۔ 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہو جبکہ ایک بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہو۔ آپ کے تمام مسائل دراصل ان 9 احکام اور ان 9 حکموں کے درمیان ہے کہ ہماری زندگی پوری کی پوری الٹ ہے۔ غور کیجئے تو ہمارے 24 گھنٹے دراصل صرف پیٹ کو پالنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ حاضرین، یہ ربیع اول کا مہینہ ہے۔ میں آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں یا 3 اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 3 حدیثیں ہر انسان کے سامنے ہو تو ایک طرف آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے، آپ کا کردار کس معیار کا تھا، اور پھر یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے کس طرح زندگی گزاری۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اگر ان اقوال کو اور ان احادیث کو اپنے سامنے رکھے تو وہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو اعلیٰ سطح پر پا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خود میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے، بلکہ یہ ایک چیلنج بھی ہے خدا کی طرف سے کہ تمام انسانیت کے لیے جو بہترین نمونہ ہے، دی بیسٹ ماڈل ہے، وہ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ قرآن کی اس آیت پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بات یہ کھل کر سامنے آتی ہے جو خود میں ایک موضوع ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم تھا کہ اسی دنیا میں ایرسٹوٹل، سقراط جیسے بڑے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز گزرے ہیں، اسی دنیا میں نیوٹن، آئنسٹائن جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہونے والے ہیں، اسی دنیا میں جسٹن اور اس طرح کے بڑے بڑے دنیا کے قوانین بنانے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے اور ہیں۔ ایسی حالت میں ان تمام ہستیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام انسانیت کے لیے دی بیسٹ ماڈل بتایا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک غور و فکر کا موضوع ہے، سبجیکٹ ہے۔ میں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ یا کبھی بعد میں اس پر بات چیت کروں گا، لیکن یہ آیت آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ خود اللہ رب العالمین آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ آج میں پیغمبر اسلام کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے آپ کو گائیڈنس ملے گا۔ ایک جھلک آپ کی زندگی اور نبوت سے پہلے کے طرز حیات پر آپ ڈال لیجئے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ بہت جلد آپ یتیم ہو گئے، آپ اپنے دادا کے ساتھ پھر چچا کے ساتھ رہتے، چچا کے ساتھ آپ تجارت میں بھی لگے، چونکہ دنیا میں اگر زندگی گزارنا ہے تو معاش کا حصول بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی اپنے آپ کو معاش کے حصول میں لگایا۔ آپ ایک اعلیٰ کردار کے مالک تھے، آپ کے کردار کے معترف صرف آپ کے ماننے والے آپ کے ریلیٹیوز ہی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کو نہیں تسلیم کرتے تھے، جن لوگوں نے اعلانیہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا تھا نبوت کے بعد، وہ لوگ بھی آپ کے کردار اور آپ کے اعلیٰ کیریکٹر کے معترف تھے۔ لہٰذا آپ کے اس کردار اور کیریکٹر کا چرچا تمام مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ لہٰذا 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک دولت مند خاتون تک بھی آپ کی بات پہنچی۔
اور پھر اس دولت مند خاتون نے آپ کے پاس اپنی نکاح کا پروپوزل پیش کیا. اس کی تفصیلات ہے، پیغمبر اسلام نے اس کو قبول کر لیا اور بہرحال 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح 40 سال کی ایک بیوہ خاتون سے ہو گیا. 25 سال کی عمر تک، یعنی اس وقت تک ایک طرف آپ ذریعہ معاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن آپ کا جو ڈے ٹو ڈے لائف تھا، روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ کا فرصت کے جو لمحات تھے وہ زیادہ تر غور و فکر میں گزرتے تھے. اکثر آپ تنہائی میں چلے جاتے اور پھر اپنے بارے میں سوال کرتے اور دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں سوال کرتے، تنہائی میں وقت گزارتے رہتے. یہ معاملہ 25 سال تک چلا. 25 سال کی عمر میں جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا تو اس وقت آپ کے پاس ایک اور موقع اور ایک اور چانس ملا. وہ چانس یہ کہ آپ کی بیوی کی تمام دولت اب آپ کی بھی تھی. اب آپ چاہتے تو اس دولت کو استعمال کر کر آپ ایک شاندار دنیا کی تعمیر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے بالکل برعکس اور اپوزٹ آپ نے طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ آپ اور زیادہ تنہائی میں وقت گزارنے لگے اور آپ نے براہ راست تجارت کرنا بھی چھوڑ دیا. روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ تنہائی میں چلے جاتے، آپ کے ساتھ ستو ہوتا یا اسی طرح کا کچھ سوکھا آئٹم اور پانی لے کر آپ چلے جاتے اور پہاڑ کے غاروں میں وقت گزارتے، اور پھر اس وقت تک واپس نہیں لوٹتے جب تک کہ وہ کھانا اور پانی آپ کے پاس سے ختم نہیں ہو جاتا. یہ ایک نمونہ ہے پیغمبر اسلام کی زندگی کا، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ نمونہ ملتا ہے کہ سنت رسول میں ایک سنت یہ ہے کہ آدمی تنہائیوں میں وقت گزارے، غور و فکر میں وقت گزارے. وہ صرف دنیا دار بن کر نہ رہ جائے، بلکہ کچھ لمحات ایسے ہوں جن میں وہ صرف اور صرف غور و فکر، تدبر، ریفلیکشن اور تھنکنگ کا کام کریں. آپ پیغمبر کی سطح پر جا کر دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کا نمونہ آپ کے پاس موجود ہے کہ سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت یہ ہے کہ تنہائیوں میں وقت گزارنا، اعلیٰ حقیقتوں کے اوپر سوچنا، سچائیوں کے اوپر غور و فکر کرنا، اپنے کردار کا جائزہ لینا اور اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کرنا. یہ ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر ایسے وقت کو گزارے. پیغمبر اسلام کے جو اقوال ہیں، جو حدیث کے نام سے مشہور ہیں، وہ صرف اقوال نہیں ہیں. آدمی جب ایک بات بولتا ہے تو یہ دراصل اس کی پرسنالٹی کی بھی ایک جھلک ہوتی ہے. آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بول اس کی زبان سے نکلتا ہے. ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بول نکلے ہیں، جنہیں آج آپ حدیث کہتے ہیں، آپ کے اقوال کہتے ہیں، تو یہ دراصل صرف آپ کے اقوال نہیں تھے کہ ایک ہستی تھی اور بیٹھی بیٹھی کوئی بات کہہ دیا کرتی تھی، نہیں، بلکہ جو آپ بولتے تھے آپ اسی میں جیا کرتے تھے. آپ کی پوری زندگی وہی ہوتی تھی. آپ کا بول دراصل آپ کی زندگی کا ایک ریفلیکشن اور ایک خود مظاہرہ ہوتا تھا. تو آپ کے قول اور آپ کی حدیث، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ دراصل آپ کی پوری پرسنالٹی کی ایک تصویر ہوتی ہے. روایتوں میں ایک روایت اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 چیزوں کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اب وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ ان 9 چیزوں پر غور کیجئے. وہ 9 چیزیں اگر ایک انسان پکڑ لے تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں وہ سچا دیندار بنتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ 9 باتیں ایسی ہیں جن کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. نمبر 1، ٹو فیئر اللہ ان پرائیویٹ اینڈ ان پبلک، یعنی خواہ تم تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں ہو، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو. بھیڑ میں، مجمع کے اندر دینداری کا مظاہرہ کرنا یہ آسان کام ہے. اصل بات یہ ہے، اصل خوف یہ ہے کہ اس وقت جب کہ کوئی دوسرا انسان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی آپ کے اندر خدا کا خوف موجود ہو. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک حکم یہ دیا ہے کہ ٹو فیئر اللہ ان پرائیویٹ اینڈ ان پبلک، یعنی خواہ تم تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں ہو، عوام کے درمیان ہو، اللہ کا خوف رکھو. دوسری بات یہ ہے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ٹو اسپیک دا ٹروتھ اینڈ بی جسٹ ویدر آئی ایم ایگری اور پلیزڈ، یعنی خواہ میں غصے کی حالت میں ہوں یا پھر خوشی کی حالت میں، ہر حال میں میں سچ بولوں اور انصاف کا بول بولوں. تیسری بات پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے ٹو بی ماڈریٹ ویدر ان پاورٹی اور ان ویلتھ، یعنی خواہ تم دولت کی حالت میں ہو، خوشحالی کی حالت میں ہو یا غربت میں ہو، اعتدال کا طریقہ اختیار کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب بہت دولت ہو جائے تو تم پھر توازن کھو دو، بیلنس کھو دو اور بغیر سوچے سمجھے اپنے دولت کا غلط استعمال کرو، یا پھر تمہارے اوپر تنگی کی حالت ہو
تب تم مایوسی کے شکار ہو، صبر کا طریقہ چھوڑ دو اور ناشکری کا طریقہ اختیار کر لو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹو بی ماڈریٹ، یعنی اعتدال کا طریقہ اختیار کرو۔ کب؟ اس وقت بھی جب تم غریب ہو، غربت کی حالت ہو، تنگی کی حالت ہو، اور اس وقت بھی جب کہ تم خوشحال ہو۔ چوتھی بات پیغمبر اسلام نے کہا کہ to maintain ties with those who cut off relation with me، یعنی تم ان لوگوں سے بھی جڑو، ان لوگوں سے بھی رشتے کو قائم رکھو جو لوگ تم سے کٹ گئے ہیں، جن لوگوں نے تم سے رشتہ کاٹ لیا ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں سے آپ کے رشتے اچھے ہیں ان سے رشتہ بنانا کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ جو لوگ آپ سے اچھے سے ملتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، جن رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں ان سے آپ بھی تعلقات اچھا بنائے ہوئے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے کٹتے ہیں، جو لوگ آپ سے منہ موڑتے ہیں، جو لوگ آپ سے تعلقات کو خراب کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے بھی آپ اپنی نیت اور دل کی سطح پر کم از کم تعلقات کو نہ بگاڑیں۔ یہ پیغمبرانہ تعلیمات ہیں۔ پانچویں بات جو آپ نے کہی وہ یہ to forgive those who wrong me، یعنی جو لوگ میرے ساتھ بدسلوکی کریں، جو لوگ میرے ساتھ ناانصافی کریں انہیں بھی معاف کر دو۔ عام طور سے ہم بول چال میں معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سوال ہے کس کو معاف کرنا؟ جو آلریڈی معاف کیے ہوئے ہیں آپ ان کو کیا معاف کیجئے گا؟ معاف کرنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بد کلامی کی ہے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچا دیا، انہیں معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ تم انہیں بھی معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک اعلیٰ معیار اور ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا to give those who withhold from me، یعنی انہیں بھی دو جو تم سے چھین لیتے ہیں، یعنی دینا ان لوگوں کو دینا جو ہاتھ پسار کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں کو دینا جو آپ کو بھی دیتے ہیں، یعنی بدلین کا معاملہ، کسی نے آپ کو دیا آپ نے بھی دے دیا، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کا کام کیا آپ نے بھی بھلائی کر دیا، یہ تو برابر کا معاملہ ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے تم انہیں بھی دو جو تمہیں نہیں دیتے۔ یہ چھٹی بات ہے۔ ساتویں بات پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے to make my silence a time of reflection and meditation، یعنی میں اپنی خاموشی کو غور و فکر کے لمحات میں بدل دوں، خاموشی کو غور و فکر کے لمحات میں بدل دوں۔ ایک خاموشی یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور نفرت کی باتیں سوچتے رہیں، حسد کی باتیں سوچتے رہیں، انتقامی سوچ لیتے رہیں، اور ایک خاموشی یہ ہے کہ آپ خاموش ہو کر اپنا محاسبہ کریں، اللہ اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے جو حکم دیا ہے میں ان پر کتنا عمل کرتا ہوں، میں ان پر کتنا عمل کرنے والا ہوں۔ آٹھویں بات یہ ہے پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے to make my speech a remembrance of اللہ، یعنی میں اپنے بول کو یاد الہی کا بول دوں۔ ایک آدمی ایسا ہے جب وہ بولتا ہے تو محض فحش بولتا ہے، وہ بےہودہ گوئی سے کام لیتا ہے۔ اگر آپ ایسے شخص کے پاس بیٹھے تو وہ دنیا دارانہ گفتگو کرے گا، نگیٹو باتیں کرے گا، کمپلین کرے گا، شکایتی باتیں کرے گا، نفرت کی باتیں کرے گا، حسد کی باتیں کرے گا۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہو، جس کے پاس بیٹھ کر آپ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہوں، جس کے پاس بیٹھ کر آپ کے اندر یہ احساس زندہ ہو جاتا ہو کہ میں اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بول یاد الہی کا بول ہو جائے۔ اور نویں بات پیغمبر اسلام نے کہا کہ نویں بات جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ میک مائی لک اے لیسن ٹو لرن فرام، یعنی میں اپنے لک کو، یعنی جو میں دیکھتا ہوں وہ دراصل عبرت کا دیکھنا ہو۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنکھا ہے، میرے سامنے بھیڑ بیٹھی ہے، یہ دھوپ نکلی ہے، یہ بھی ایک دیکھنا ہے۔ لیکن ایک دیکھنا یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ایک عبرت کا پہلو ڈھونڈ لیں۔ مثلا سورج نکلا، اس سے دھوپ کی کرنیں ہمیں پہنچی، اب ہم غور و فکر میں ڈوب گئے کہ اگر یہ سورج نہ نکلتا، اگر دھوپ اور سورج کی یہ شعاعیں اس زمین پر نہ پڑتی تو اس زمین کا کیا ہوتا؟ ان شعاؤں سے کتنی برکتیں اس زمین پر نازل ہوتی ہیں، ان سے کتنے فائدے ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ ہوائیں اگر نہ چلتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ ہوتے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی زندگی کو پانے کے لیے ڈیفیکلٹی کو محسوس کرتے۔ جب ہم پانی کو اٹھائیں تو یہ سوچنے لگے کہ یہ پانی ہے، یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، یہ دونوں ہی گیسیں ہیں،
کتنا عظیم وہ خدا ہے جس نے انسان کے لیے اس پوری کائنات کو اور اس دنیا کو ایک کسٹم میڈ دنیا بنا دیا ہے. دو گیسوں کو ملایا اور دونوں گیس کو ملا کر ایک لیکوڈ میں تبدیل کر دیا اور پانی میں تبدیل کر دیا. اگر میرے رب نے ایسا نہ کیا ہوتا تو پانی کا ایک قطرہ بھی ہمیں نہ مل پاتا. ایک سوچنا یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ تمہارا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو. تو یہ 9 باتیں ہیں. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 9 باتیں ہیں جن کا حکم میرے رب نے دیا. ان 9 باتوں کو پھر سمرائز کرتے ہوئے میں آپ کو کے سامنے رکھتا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ 9 باتوں کا حکم میرے رب نے مجھے دیا. وہ 9 باتیں کیا ہے؟ ٹو فیئر اللہ in private and in public. Number 2, to speak the truth and be just whether I am happy or angry. Number 3, be moderate whether in poverty or in wealth. Number 4, to maintain ties with those who cut off relations with me. Number 5, to forgive those who wrong me. Number 6, to give those who withhold from me. Number 7, to make my silence a moment of reflection and meditation. Number 8, to make my speech a remembrance of God, a remembrance of Allah. Or number 9, to make my looking a lesson to learn from. یہ 9 باتیں ہیں جو پیغمبر اسلام نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا. ان 9 باتوں پر غور کیجئے کہ یہ 9 باتیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اتار لے تو کیا اس کی دنیاوی زندگی اور دینی زندگی دونوں کامیاب نہیں ہوگی؟ آپ کا مسئلہ کہاں پھنستا ہے؟ آپ ذریعہ معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ پھنستا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے. آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. اب مسئلہ کہاں پھنستا ہے کہ لوگوں سے آپ ریلیشن یک طرفہ بنیاد پر بنائیں یا پھر 2 طرفہ بنیاد پہ. آپ لوگوں سے ریلیشن اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر بنائیں یا پھر برابر والے اخلاق پر. آپ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دیں یا بد اخلاقی کا جواب اعلیٰ اخلاق سے دیں. مسائل یہی پھنستے ہیں. جب آپ خاموشی کی حالت میں ہوں تو آپ دنیا کی باتیں محض سوچتے رہ جائیں یا پھر آخرت رخی سوچ بنائیں. بس یہیں پہ آپ کے مسائل ہیں. پوری زندگی آپ غور کیجئے، آپ معاشی زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ کا وہاں امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا چیزیں ضرورت ہے؟ وہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو. آپ تنہائی میں خاموشی میں ہوں تو آپ کی سوچ، آپ کے بول کس انداز کے ہوں. آپ کے تمام مسائل دراصل ان 9 احکام اور ان 9 حکموں کے درمیان ہیں. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت پر غور کیجئے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو دانشمند لوگ ہیں، وائز پرسن شوڈ ہیو 4 مومنٹس، یعنی جو دانشمند لوگ ہیں ان کے اوپر 4 لمحات گزرنے چاہیے. وہ 4 لمحات کون ہیں؟ a moment of communion with God، یعنی خدا سے سرگوشی کے لمحات. خدا سے سرگوشی کے لمحات، ایک لمحہ، یعنی 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہو جبکہ ایک بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہو. a moment of self examination، یعنی 24 گھنٹے میں کچھ لمحات ایسے ہوں جہاں وہ اپنا محاسبہ کرتا ہو، اپنا انٹروسپیکشن کرتا ہو، اپنے آتما پر غور و فکر کرتا ہو کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں. اور نمبر 3، a moment of reflection upon the wonders of creation، یعنی خدا کی تخلیقات میں غور و فکر کے لمحات. اور نمبر 4 دانشمند وہ ہے جو کچھ لمحات اپنی روزی روٹی کے لیے بھی نکال لے. تو اس طرح پیغمبر اسلام نے کہا کہ 24 گھنٹے کے جو لمحات ہیں وہ دانشمند لوگوں کے اوپر کس طرح گزرتے ہیں. وہ اس طرح کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. دوسرا لمحہ وہ ہوتا ہے جبکہ وہ خود سے ملاقات کرتا ہے. تیسرا لمحہ وہ ہوتا ہے جبکہ وہ کائنات سے ملاقات کرتا ہے. اور چوتھا لمحہ وہ ہے کہ ان تمام سرگرمیوں سے کچھ وقت نکال کر اپنی روزی روٹی اور معاش کا بھی بندوبست کرتا ہے. لیکن غور کیجئے کہ ہماری زندگی پوری کی پوری الٹ ہے. پوری زندگی ہماری الٹ ہے. یعنی ہمارے 24 گھنٹے، غور کیجئے تو ہمارے 24 گھنٹے دراصل صرف پیٹ کو پالنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں. ہم سنجیدگی سے وہ لمحات نہیں نکالتے ہیں کہ جہاں بیٹھے اور اپنے رب سے بات چیت کریں، جہاں بیٹھ کر خاموشی سے ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، جہاں خاموشی سے بیٹھ کر کائنات پر غور و فکر کریں. اتنی وسیع کائنات، اتنی عظیم کائنات. ایک وقت ایسا تھا جبکہ جو پڑھا لکھا انسان ہوتا تھا وہی کائنات کے راز کو جان پاتا تھا. وہ پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا تھا یا کتابوں کو پڑھتا تھا تو وہ کائنات کے چھپے ہوئے راز کو جانتا تھا. لیکن آج ہم ماڈرن کمیونیکیشن کے ایج میں ہیں، ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں ہیں. لاکھوں کروڑوں ویڈیوز آج سوشل میڈیاز پر موجود ہیں، اچھے بھی برے بھی. اگر ہم چاہیں کہ کائنات کی چھپے ہوئے راز کو دریافت کریں
تو اس کے لیے اگر کوئی شخص بہت پڑھ لکھ نہیں بھی سکا ہے تو وہ ویڈیوز کو نکال کر یہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کے علاوہ جو بے شمار تخلیقات اور کریشن ہیں، کتنے زیادہ مسٹریز اور ونڈرز اس میں ہیں، کتنے زیادہ معجزات اس میں ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں پھر دوسرے کام کے لیے وقت نہ ملے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا ہمارے 24 گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں؟ جب ہم غور کریں گے تو ہم پائیں گے کہ ہمارے 24 گھنٹے اس طرح نہیں گزرتے۔ اب ایک آخری حدیث جو پیغمبر اسلام کی آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، نوجوان اس پر غور کریں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 before 5، یعنی 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو، امپورٹنس کو جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج، یعنی تمہاری جوانی تمہارے بڑھاپے سے پہلے۔ یہ جوانی ایک بار گزر گئی تو کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی، لہٰذا اس کا تم بھرپور استعمال کرو اور پازیٹیو استعمال کرو۔ نمبر 2، یور ہیلتھ بیفور یور سکنس، یعنی تمہاری صحت بیماری سے پہلے۔ صحت ہے تو ہے، اگر چلی گئی تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی، لہٰذا اپنی صحت کو دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی جانو۔ یہاں جتنے لوگ ہیں یہاں صحیح سلامت دکھتے ہیں، ان کے پاس 2 ہاتھ بھی ہے، 2 پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرنل آرگنز بھی ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا امپورٹنس نہیں معلوم ہوگا۔ آپ کو اگر ان کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے تو کچھ وقت نکال کر درمیان میں بیچ میں ہفتے میں ایک ہی بار ہاسپٹلز چلے جایا کیجیے۔ اب آپ کے قریب میں بھی ہاسپٹل سے، ایمس ہے، پی ایم سی ایچ ہے، آئی جی آئی ایم ایس ہے، دنیا بھر کے پرائیویٹ ہاسپٹل سے کچھ لمحات وہاں جا کر گزاریے اور پھر دیکھیے بیماریوں کو، سکنس کو دیکھیے، لوگ کس طرح بغیر ہاتھ کے تڑپ رہے ہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، نوجوان ہے لیور ڈیمیج ہو چکا ہے، نوجوان ہے کڈنی خراب ہو چکا ہے، نوجوان ہے ہارٹ فیل ہو چکا ہے، لیکن آپ کا سب کچھ ہے۔ تو وہ لوگ جن کی صحت ابھی بچی ہے وہ دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی اپنی صحت کو جانے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 ہے یور ویلتھ بیفور یور پاورٹی، یعنی تمہاری کشادگی۔ آج آپ کے پاس کشادگی 2 ہی پیسے ہیں، لیکن آپ کے پاکٹ میں 2 پیسے ہیں، لیکن اگر وہ لمحہ آ جائے کہ 2 پیسے کے لیے بھی آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو آپ امیجن کیجئے کہ اس وقت آپ کیا کریں گے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہے اس کا بھرپور اور جائز استعمال کیجئے۔ اور نمبر 4، یور ٹائم بیفور یور انگیجمنٹ، یعنی تمہارے فرصت کے لمحات تمہاری مصروفیت سے پہلے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ 9 بجے نکلتے ہیں، شام میں 7 بجے آفس سے لوٹ آتے ہیں، آپ 8 بجے 9 بجے شاپ کھولتے ہیں، 8 بجے رات میں 9 بجے شاپ کو بند کرتے ہیں، اب بھی آپ کے پاس اس کے بعد اور اس کے پہلے کا وقت مل رہا ہے۔ لیکن تصور کیجئے کہ یہ وقت بھی آپ سے ختم ہو جائے اور چھن جائے اور آپ سونے کے لیے بھی پریشان ہو جائیں، نیند کو حاصل کرنے کے لیے بھی پریشان ہو جائیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ لہٰذا جو وقت ہے اسی کو استعمال کیجئے۔ اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ 2 چیزوں کا بھرپور ایکسکیوز اور عذر بناتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ابھی کچھ اور پیسے آ جائے تو میں دین کا کام کر لوں گا، کچھ اور پیسے آتے تو میں پڑوس کی بھی اور جو جن کی مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کر لوں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جو کہتے ہیں میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر میں دین کے کام میں لگوں گا۔ وہ ریٹائر بھی ہو گئے، 10-15 سال گزر بھی گیا، وہ بیماریوں میں الجھ گئے، اب وہ اپنے اندر سے حوصلوں کو بھی کھو چکے ہیں کہ وہ کچھ کرے۔ لہٰذا جو وقت ہے اس کو اہم جانیے، امپورٹنٹ جانیے۔ اور آخری بات ہے کہ یور لائف بیفور یور ڈیتھ، یعنی تمہاری زندگی موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں اب غور کیجئے کہ اگر ہم یہ 5 چیزیں پیغمبر اسلام کی یہ 5 نصیحتیں پکڑ لیں تو کیا کوئی نوجوان اپنی زندگی کو ویسٹ کر سکتا ہے؟ اگر ہم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پکڑ لیں تو کیا دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو لے کر آپ ماتم کریں؟ کوئی بھی ایسا شخص موجود ہوگا جس کو لے کر آپ اسے شکایت کا موضوع بنا دیں؟ کیا کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جس کو لے کر آپ یہ کہنا شروع کریں کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، ان لوگوں کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، میری تمام ناکامی کی وجہ XYZ اور میرے پڑوس اور میرا محلہ اور میرا ملک ہے؟ کیسا ہوگا؟ کیونکہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا الٹرنیٹ دنیا میں موجود نہیں، اور یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہوں وہ دنیا کی تمام طاقتوں اور تمام ریسورسز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ 5 چیزیں کھو دیں وہ دنیا کی تمام طاقت اور تمام ریسورسز کے رہتے ہوئے بھی اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اپنی صحت، اپنے وقت
اور اپنی زندگی کو قیمتی جانیے اور اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کے موضوع پر بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی سیرت کے موضوع پر باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔